الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، رب کریم کا انتہائی کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ نے دین کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے دو مخلوق کو پیدا کیا، ایک انسان، ایک جنات۔ یہ دونوں مخلوق اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات دکھائی دیتے نہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو اب دوسری مخلوق جو ہمارے سامنے ہیں وہ انسان ہے۔ ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں جو دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسمیں بنائی،
ایک مرد ایک عورت، ایک میل ایک فیمیل، ایک مذکر ایک مؤنث، اور ان دونوں پر اللہ نے کچھ ذمہ داریاں رکھی۔ جس کا تعلق عبادت سے ہے، معاملات سے ہیں، معاشرت سے ہیں، اخلاق سے ہیں، عقائد سے ہیں۔ ان چیزوں میں صرف مرد ہی مکلف نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کو راہ راست بتانے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان تمام کو اللہ سے ملانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اپنے دو سلسلے جاری کیے۔ ایک سلسلہ اللہ کے نبیوں کا اور ایک سلسلہ اللہ کی کتابوں کا۔ دنیا میں انبیاء بھی آتے رہے اور اللہ کتابیں بھی اتارتا رہا۔ یہ انبیاء اور کتابوں نے دنیا میں آ کر اللہ کے بندے اور بندیوں کو اللہ سے ملایا۔ تمام نبیوں کے اخیر میں امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کتاب دی، اس کتاب کو قرآن، فرقان، کتاب الشفا، کتاب الکافیہ، کتاب الہدایت، کتاب الشافی وغیرہ، اس قرآن کریم کے بہت سارے نام دیے۔ اور ایسی کتاب لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کتاب میں مردوں کے مسائل بھی ہیں، عورت کے مسائل بھی ہیں۔ اس کتاب میں مردوں کی زندگی بھی بیان کی گئی، عورتوں کی زندگی بھی بیان کی گئی۔ اس کتاب میں مردوں کی ضروریات کو بھی بیان کیا گیا، عورتوں کی ضروریات کو بھی بیان کیا گیا۔ میں تھوڑا سا پہلے ایک نقشہ کھینچ لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کے ساتھ ظلم کا۔ جب تک میری مائیں آپ کمپیری اور کمپٹیشن اور مقابلے کی دنیا کو نہیں دیکھو گے، وہاں تک آپ کو اللہ کے نبی کے احسان کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں کچھ واقعات، کچھ حالات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے جو عورتوں کے ساتھ ہوتے تھے، میں اس سے بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سرزمین پر کوئی نبی نہیں تھا۔ دنیا اندھیری میں جا چکی تھی۔ دو سپر طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر کی طاقت جس کو روم کہا جاتا ہے، اور ایک ایران کی طاقت، اور یہ دونوں طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھی۔ عرب پورا جہالت سے بھرا ہوا تھا، ہندوستان جہالت سے بھرا ہوا تھا، بر صغیر پورا جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ اگر عرب میں
307 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، تو ہندوستان میں بھی ہزاروں بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ ہر درخت ایک معبود تھا، ہر پتھر ایک معبود تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اچھا پتھر ملنے پر پچھلے پتھر کو ہم پھینک دیتے تھے اور نئے پتھر کی عبادت شروع کر دیتے تھے، اور اگر جنگل میں ہم چلے گئے اور وہاں کوئی پتھر نہ ملا تو مٹی کو جمع کر کے اس پر اونٹنی کا دودھ نکال کر اس کا گھارا بنا کر اس کا ایک مجسمہ بنا لیتے تھے، اور ہم اسی کو اپنا معبود قرار دیتے تھے، اسے سجدہ کرتے تھے۔ ہر درخت ایک معبود تھا، ہر پتھر ایک معبود تھا، ہر ندی ایک معبود تھی، ہر ریور ایک معبود تھی، اور سمندر کا پانی معبود تھا، آسمان معبود، آفتاب معبود، چاند معبود، دنیا بھر کی طاقتوں کو معبود بنایا تھا۔ اسی کے ساتھ عورتوں پر ظلم کا حال یہ تھا کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو ستی کی جاتی تھی۔ ستی ہندی لفظ ہے، یعنی اپنے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ بیوی کو باندھ کر شوہر کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیتے تھے۔ یہ دستور عرب میں بھی تھا، یہ دستور ہندوستان میں بھی تھا۔ عرب بھی اس کام کو کرتے تھے، ہندوستان میں بھی یہ کام ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں اس کو ستی کرنا کہا جاتا تھا۔ عورت کو ماں باپ کے مرنے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد میراث نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عورت کوٹھیوں پر بیچی جاتی تھی، مارکیٹ میں عورت کو بیچا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا خود اپنی ماں کو باندی بنا کر چوراہوں پر بیچتا تھا۔ عرب کی جہالت، اور یہ جہالت ہر جگہ تھی۔ عورتوں کے لیے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورت ایک مظلومہ تھی، عورت ایک نوکرانی سمجھی جاتی تھی، عورت پر ظلم ہوتا تھا، عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا، عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے دارقطنی میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے اور وہ واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتائیے وہ کیا واقعہ ہے؟ صحابی کہنے لگے کہ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا آپ پر، اس دور میں میری عورت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اور میں شام کے سفر پر جا رہا تھا تجارت کے لیے، سیریا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اس کو بڑا کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو میرا انتظار نہ کرنا، اسے کاٹ کر دفن کر دینا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی کی۔ میری مائیں بہت غور سے سنیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، میں اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ وصیت کر کے سفر میں نکل گیا۔ اس زمانے میں سفر 2-4 مہینے کا نہیں، برسوں کا ہوتا تھا۔
لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، برسوں کے بعد واپس آتے تھے۔ چونکہ گاڑیاں نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، پلین نہیں تھے، اونٹوں سے سفر، پیدل سفر اور اسی طرح کے سفر ہوتے تھے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بعد واپس آئے اپنے مکان پر۔ گھر میں پانی مانگا، ایک خوبصورت 9-10 سال کی لڑکی پانی کا گلاس لے کر آئی۔ صحابی فرماتے ہیں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت غور سے دیکھتا رہا، بڑی معصوم سیرت لڑکی ہے۔ پھر میں نے پانی مانگا، پھر وہ پانی لے کر آئی، یہاں تک کہ پورا دن میں نے اپنے مکان میں اس کو دیکھا، یہاں تک کہ رات بھی اس نے میرے مکان میں گزاری۔ دوسرا دن ہوا وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، میں پانی مانگتا ہوں وہ پانی دے رہی ہے، وہ کھانا مانگ رہا وہ کھانا دے رہی ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی اڑوس پڑوس کی لڑکی ہوگی، لیکن مسلسل جب 2-3 دن گزر گئے تو میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ کون بچی ہے، کس کی بچی ہے، بڑی خلیق، بڑی اخلاقی، بہت تربیت یافتہ بچی ہے۔ تو بیوی نے تھوڑی دیر تو بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر راز کھولتے ہوئے یوں کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو جب آپ گئے تھے اور میں حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور اس وقت میرے پیٹ سے جو وجود ہوا وہ اس لڑکی کا وجود ہوا، یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ میری مامتا کیسے گوارا کرتی، میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ جس کو میں نے اپنے کوکھ سے جنم دیا میں اسے ذبح کر دوں۔ میری ماں، آپ کی مامتا، آپ کی محبت، آپ کی پیار کو سلام ہو۔ اللہ نے جو محبت اولاد کی آپ کو عطا فرمائی ہے وہ باپ کو بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ بھی جب بھی اپنی محبت کو بیان کرتا ہے تو ماں کی مثال دے کر سمجھاتا ہے، باپ سے کبھی نہیں سمجھایا اس نے، اس لیے کہ باپ باہر رہنے والا، باپ کو اتنا پیار اپنی اولاد سے نہیں ہوتا جتنا پیار کہ ماں کو ہوتا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ماں کی خدمت کر، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت نے فرمایا باپ کی خدمت کر، باپ کا نام 1 مرتبہ لیا۔ ہمارے محدثین، یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے محدثین میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ماں کا نام 3 مرتبہ اس لیے لیا، ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ پہلی مصیبت حمل کی مصیبت، حمل کی مصیبت میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہوتا ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لے کر چلتی ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے اس کو بھی برداشت کر رہی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا اس کو بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن اپنے لال کو پیٹ میں تکلیف نہ ہو اس کی فکر ہوتی ہے۔ سلام ہو ماں تیری محبت پر۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر یوں کہہ دیتا ہے کہ 9 مہینے تک آپ فلاں چیز نہ کھائیں،
ورنہ آپ کے بچے کو تکلیف ہوگی تو ماں کھانا تو چھوڑ سکتی ہے، اپنی اولاد کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ حمل کی جو تکلیف ہے اس میں ماں اکیلی ہے، باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ولادت کی تکلیف۔ ولادت کی تکلیف میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے، باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے ولادت میں۔ ماں جب بچے کو جنتی ہے تو اس کو دوسرا جنم ملتا ہے۔ آپ کی تکلیف تو آپ ہی جانتی ہو، کبھی کبھی تو بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، اپنے پیٹ کو چروا رہی ہے، سیزر کروا رہی ہے، خون نکل رہا ہے، اپنے لال کے خاطر، اپنے دلارے کے خاطر۔ اور تیسری تکلیف جس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں، وہ اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی تکلیف۔ یہ ماں ہی پلاتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ تینوں تکلیفوں میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ اور چوتھے نمبر پر باری آتی ہے تعلیم کی، تربیت کی، بچے کی، اور تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے، اس لیے چوتھی مرتبہ میں اللہ کے حبیب نے نام لیا باپ کا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھ کو یوں کہا کہ آپ برا نہ مانیں، آپ جب مجھے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ پیٹ میں جو لڑکا ہے تو تربیت کرنا اور لڑکی ہو تو ختم کر دینا، مجھے ضرورت نہیں، بس میرے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی، میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں اسے قتل کر دوں، میں اسے دفن کر دوں۔ میں نے اس بچی کو بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اور اس کو تربیت اور بڑا کر کے اچھے اخلاق بھی دیے ہیں، یہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گی، یہ آپ کے اخلاق، یہ آپ کی ناک کو کبھی نیچی نہیں کرے گی، یہ بچی آپ کو پیار دے گی، محبت دے گی، یہ آپ کے نام کو رسوا نہیں کرے گی۔ وہ صحابی نبی کو بیان کرتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابی کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے، نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ میری بیٹی ہے، بس میں قابو سے باہر ہو گیا۔ 2-3 دن تو میں نے صبر کیا، لیکن 2-3 دن کے بعد ایک دن صبح میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور جنگل میں لے گیا۔ جب جنگل میں پہنچا اور خدہ تیار کرنے لگا تو مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میری بیٹی اپنے دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے، اپنے نقاب سے میرے پسینے کو صاف کرتی تھی اور یوں کہتی تھی، ابا یہ تکلیف کس کے لیے اٹھا رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بہت مرتبہ بیٹی نے پوچھا، بہت مرتبہ بیٹی نے پوچھا، لیکن مجھے غصہ اتنا تھا کہ میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں، میں اپنا خدہ کھودنے میں لگا ہوا ہوں۔ خدہ تیار ہو گیا، بیٹی میرا پسینہ پوچھ کر کہہ رہی ہے، ابا کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں، کس کے لیے؟ میں نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہو رہا ہے۔ تو بیٹی رو کر میرے گلے میں چمٹ گئی اور یہ کہا، ابا آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، میں آپ کو ذلیل نہیں کروں گی، میں آپ کو رسوا نہیں کروں گی، ابا مجھ پر رحم کھائیں۔ ہائے، 9 سال کی بچی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میرا دل اتنا سخت تھا اس موقع پر، خدہ تیار ہوا، میں نے اپنی بچی کے پاؤں باندھ دیے، ہاتھ باندھ دیے اور بال پکڑ کے زندہ اندر اتار دیا
اور اوپر سے بند کر کے میں چلا آیا، میری بیٹی کی روح اندر کب نکلی ہوگی۔ واقعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے، اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا تم بعد میں آنا، میں تمہیں مسئلہ بتاؤں گا۔ وہ صحابی پھر دوسری مرتبہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری وہ بیٹی مجھ کو بہت یاد آتی ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے اللہ پوچھے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں مارا گیا تھا۔ اسی آیت کے اندر تو میری مائیں جن بچوں کو بلا ضرورت کے اسقاط کرا دیتی ہے، عورتیں گرا دیتی ہے، جبکہ بچہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کو گرا دیا، قیامت کے دن اللہ اس بچے کو بھی زندہ کر کے پوچھے گا کہ تیری ماں نے تجھ پر ظلم کیوں کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بنیاد پر تمہیں مارا گیا؟ اس صحابی کو پھر اللہ کے حبیب نے بلایا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ واقعہ بہت مجھے پریشان کر رہا ہے، میرا کیا ہوگا اللہ کے وہاں؟ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، میرا کیا ہوگا اللہ کے وہاں؟ اللہ کے حبیب نے تسلی دی ان کو اور یوں فرمایا پیارے غم نہ کر، واقعہ تو یقیناً تکلیف دہ ہیں، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جاؤ اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس واقعے سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ ماؤں پر، عورتوں پر کیسا ظلم تھا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ اکبر، دلوں کو ہلانے والا واقعہ۔ شوہر کے مرنے پر اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کا مسئلہ قرآن نے اتارا، 4 اشہر و 10، 4 مہینہ اور 10 دن۔ شوہر مر جائے، عورت 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی۔ جب یہ آیت اتری تو کچھ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ بہت لمبی مدت ہے، یہ تو بہت لمبی مدت، 4 مہینے تک ہمیں بیٹھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ کچھ عورتوں کو یہ مدت لمبی معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری عورتوں کو جمع کیا اور ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں یوں فرمایا کہ کیا تم بھول گئی دور جاہلیت کی عدت کو؟ زمانے جاہلیت کی عدت کو تم بھول گئی؟ زمانے جاہلیت میں عدت کیسی تھی؟ 1 سال کی عدت تھی، اور کیسی عدت؟ بڑی سخت۔ شوہر جب مر جاتا، ہسبینڈ جب مر جاتا تو ایک چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا، جو 6x6 کا بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا کوئی ونڈو بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی کھڑکی نہیں اس کی، ایک چھوٹا سا دروازہ، اس عورت کو اس میں داخل کر دیا جاتا۔ اب اس کمرے سے 1 سال تک نکلنے کی اجازت نہیں تھی، پورا 1 سال اسی کمرے میں رہنا ہے، اسی روم میں رہنا ہے۔ 1 سال تک غسل کی اجازت نہیں، اللہ اکبر، 1 سال تک غسل بھی نہیں کر سکتی تھی، 1 سال تک کپڑے نہیں بدل سکتی تھی، جن کپڑوں میں داخل ہوئی پورا 1 سال اسی میں رہنا۔ 1 سال تک سر میں جوئیں نہیں مار سکتی تھی، 1 سال تک کنگھی نہیں کر سکتی تھی، 1 سال تک نہ غسل، نہ کپڑے، نہ کنگھی، کچھ نہیں۔ اور کھانا دینے کا طریقہ یہ ہوتا کہ جیسے ہم جانور کو کھانا رکھتے ہیں، اسی طرح دروازے سے باہر کھانا رکھ دیتے، وہ عورت یوں ہاتھ بڑھا کر بیچاری کھانا لے لیتی تھی۔ جب سال پورا ہوتا تو گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سرپنچ قسم کے، مالدار قسم کے، پٹیل قسم کے، وہ آتے
اور آنے کے بعد وہاں دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے، دروازہ کھولتے، اس عورت کو نکالتے، اپنے بیچ میں کھڑی کرتے اور اس کے بالکل کپڑے اتار دیتے تھے، برہنہ کر دیتے سب مردوں کے بیچ میں، اور پھر ایک بکری لائی جاتی۔ یہ دور جاہلیت کی عدت تھی، ایک بکری لاتے تھے اور اس عورت کو یوں کہتے تھے کہ اپنے بدن کو اس بکری سے مس کرو، ٹچ کرو، رگڑو۔ سال بھر کی عورت کی گرمی اتنی ہوتی تھی کہ اس عورت کے بدن کی گرمی کی وجہ سے بکری مر جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں بکریوں کی مینگنی دیتے تھے، اس کی بیت، اور اس کو یوں پھینکواتے تھے اور بلواتے تھے کہ بولو اب یہ دن ہم پر کبھی نہ آئے۔ یہ دور جاہلیت کی عدت تھی ظلم والی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان سارے خرافات کو دفع کر دیا اور فرمایا سال نہیں 4 مہینہ 10 دن کی عدت، اور اس میں بھی فرمایا عورت غسل بھی کر سکتی ہے، عورت کپڑے بھی بدل سکتی ہے، عورت کنگا بھی کر سکتی ہے، صرف زینت نہیں کر سکتی بلکہ ضرورت اگر پڑ جائے اور کمانے والا اگر کوئی نہیں ہے اور دکان کی رکھوالی کرنے والا اگر کوئی نہیں ہے، شوہر مر چکا ہے، لڑکا کوئی نہیں ہے، کھیت میں جانے والا کوئی نہیں، تو شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ بیوہ عورت عدت کے اندر اپنے دکان کو دیکھنے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ یہ شریعت مطہرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد مسائل کو کتنا آسان کر دیا، کتنا رحم کیا۔ میری مائیں، یہ دور جاہلیت میں آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا، آپ کو بازار میں بیچا جاتا تھا، آپ کو ستایا جاتا تھا، آپ کو جلایا جاتا تھا، آپ کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرا نبی آیا، آپ کی زندگی کے ظلم کو دیکھا، اللہ سے دعائیں کی اور آپ کے لیے بھی حقوق مانگے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی میراث کے لیے مستقلاً رکوع اتارا اور اس کے اندر یہ بتایا کہ اگر مردوں کو میراث ملتی ہے تو عورت کو بھی میراث ملے گی۔ ایک باپ کا وارث بیٹا بن سکتا ہے تو ایک باپ کی وارث اس کی بیٹی بھی بنے گی۔ ایک شوہر کے وارث اس کی اولاد بن سکتی ہے تو ایک شوہر کی وارث اس کی بیوی بھی بنے گی۔ ایک بھائی کی وارث بھائی بن سکتا ہے تو ایک بھائی کی وارث اس کی بہن بھی بنے گی۔ اللہ کے نبی نے تمہیں میراث میں حق دیا، بلکہ تمہارے نام پر اللہ نے صورتیں اتاری۔ سورہ مریم تمہارے نام پر ہے، سورۃ النساء تمہارے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام پر مستقلاً صورتیں اتاری۔ اتنے پر بس نہیں کیا، تمہارے حقوق بیان کرتے ہوئے میرا نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخری دن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں، میرے حجرے میں آرام فرما تھے، چادر اوڑھی ہوئی تھی، گھبراہٹ کی وجہ سے چادر کھولتے اور جب جب چادر کھولتے کوئی نصیحت فرماتے، چونکہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، وصیت فرماتے۔ ایک مرتبہ چادر کھولی، آپ نے وصیت فرمائی الا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا۔ خبردار خبردار ہے میری امت، میری قبر پر کبھی تم سجدہ نہ کرنا، میں مخلوق ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے چادر کھولی اور ایک نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وما ملکت ایمانکم،
اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جو ہیں ان پر رحم کرو۔ یہاں پر کئی محدثین نے مطلب مراد لیا کہ عورتیں مراد ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ظلم نہ کرو، ان کے حقوق کو پورے کرو۔ میری مائیں، اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مردوں کا غم لے کر نہیں گیا، وہ تمہارا غم لے کر گیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ہو، تمہاری فکریں لے کر گیا۔ دنیا سے رخصت ہوا اور عورتوں کی فکریں لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ میری مائیں، قرآن کریم میں اللہ نے تمہیں جگہ جگہ پر اتنے مقامات بیان فرمائے، اتنے مقامات بیان فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے مطلب اللہ اس کو ولایت عطا کریں گے۔ میری مائیں، ولایت صرف مرد ہی نہیں لے سکتا، ولیہ عورت بھی بن سکتی ہے، عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ حلال کھانا سیکھ لے، بشرطے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت سیکھ لے، بشرطے کہ عورت اللہ پر راضی ہو جائے، شکوہ شکایت نہ ہو اور غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو۔ میرے نبی نے صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی، آگے ہٹے پیچھے ہٹے، نماز کے اندر چلے اللہ کے نبی۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب معاملہ ہم نے آپ کا دیکھا، آگے چلے پیچھے ہٹے، کیا وجہ؟ فرمایا میں آگے اس لیے چلا کہ نماز میں اللہ نے مجھے جنت بتائی، اور جنت میں نے گریپس کا، انگور کا، کشمش کا خوشہ دیکھا۔ میں آگے اس لیے چلا کہ لاؤ انگور توڑ لوں، دراکس جو ہیں گریپس میں توڑ لوں۔ اگر میں توڑ لیتا تو وہ جنت کی دراکس تھی، وہ گریپس جنت کی تھی، قیامت تک میری امت کھاتی رہتی۔ لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری امت کا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا، پھر تو آنکھوں سے دیکھ کر ایمان ہوگا، اس لیے میں نے نہیں لیا۔ میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ میرے سامنے جہنم آئی، میں آگ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ عورتیں، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جائے گی؟ فرمایا تم دو کام کرتی ہو، ایک کام شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی اور دوسرا کام تم غیبت کرتی ہو۔ بلکہ اللہ کے حبیب نے تو صاف صاف بخاری میں ایک جگہ یوں فرمایا کہ عورت کا مزاج ناشکری کا ایسا ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت پر شوہر پوری زندگی رحم و کرم کا معاملہ کرے، داد و دہش کا معاملہ کرے، سب کچھ اس کو دے، لیکن ایک مرتبہ اگر کسی چیز کے دینے سے انکار کر دیا تو غصے میں آ کر پوری زندگی کے احسان کو بھلا کر یہ کہہ دیتی ہے میں نے تیرے گھر میں پایا ہی کیا، جو کچھ ہے وہ تو میرے باپ کے وہاں سے لائی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان فرمایا ایسی ناشکری نہ کرو۔ میرے حضرت نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا یو پی کے کسی گاؤں کا، میری مائیں اس واقعے کو نوٹ کر لیں۔ عید کے اگلے دن بیوی نے کچھ لسٹ بنا دی کہ بازار سے فلاں 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 چیز خرید کر لے آؤ۔ شوہر گئے بازار میں، خرید کر لائے، کچھ چیزیں لسٹ میں تھی لیکن وہ نہیں لائے، تو بیوی پوچھنے لگی کہ فلاں فلاں جو میں نے لکھا تھا وہ تو آپ لائے نہیں۔
تو شوہر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. غریب شوہر تھا, اس کی زبان سے جملہ نکلا, کیا کروں میں, پیسے پورے ہو گئے, میں کس سے بھیک مانگتا, بس جتنے پیسے تھے اتنے میں خرید کر لے آیا, جو چیزیں رہ گئی, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں کہاں سے خرید کر لاتا. میری مائیں بہت غور سے سنیں, واقعہ بالکل سچا ہے. بیوی کا جواب سنیے, ایسا جواب ہماری بیویوں کو بھی اللہ نصیب فرمائے. بیوی نے کہا کوئی حرج نہیں, ان چیزوں کے بغیر بھی میری عید ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی خوشی کے بغیر میری عید نہیں ہو سکتی. یہ وہ بیوی ہے جو فرما بردار ہوتی, اپنے شوہر کو رلانے والی نہیں ہوتی, اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے سب سے زیادہ تمہیں جہنم میں دیکھا. پوچھا وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایک تو تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو, اور دوسرا تمہارے اندر غیبت کا معاملہ بہت ہے, تم غیبت آپس میں بہت کیا کرتی ہو. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا تصدقن یا معشر النساء, تصدقن یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو, اس لیے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرنے والی چیز ہے. انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غضب دور ہوتا ہے, اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے. میری مائیں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر بڑا احسان فرمایا, جگہ جگہ تمہارے حقوق دلائے, جگہ جگہ تمہارے حقوق دلائے. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ, اس کی سنتوں کو زندگی میں لاؤ, شکر والی زندگی بناؤ, صبر والی زندگی بناؤ. حالات آ جائیں برداشت کر لو, حالات آ جائیں برداشت کر لو. اللہ کے حبیب نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو مغرب کے بعد اپنی باندی اور دودھ پلانے والی ماں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کو روانہ کر دیا علی کے مکان پر, اور حضرت علی کو یوں کہلوایا کہ علی کو کہہ دینا میں عشاء کی نماز پڑھ کے تمہارے مکان پر آؤں گا. عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے حبیب تشریف لے گئے اپنے بھائی علی کے مکان پر. ایک طرف علی کو بٹھایا, ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا, بیچ میں حضور بیٹھ گئے. باپ بھی کیسا, باپ بھی کیسا, علی کا ہاتھ پکڑ لیا, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, اور دونوں کی ملاقات کرائی. علی اور فاطمہ کی دونوں کی ملاقات کرائی, اور ملاقات کرانے کے بعد اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا, بیٹی تو جس مکان میں آئی ہے وہ میرا چچا زاد بھائی ہے, وہ غریب ہیں, کبھی تجھے بھوکے بھی رہنا پڑے, پیاسے بھی رہنا پڑے, تو بھوکی رہ جانا, لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا, میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا. میری مائیں, یہ وہ نصیحت ہے جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر دینا چاہیے, ہر باپ کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے. یہ کیا نصیحت ہوئی کہ بیٹی گھر آ جانا ہم عورتوں سے نمٹ لیں گے, بیٹی گھر آ جانا ہم اس کو دکھا دیں گے. یہ نصیحت غلط ہے. نصیحت یہ ہونی چاہیے تو جس گھر پہ جا رہی ہے اب تیرا جنازہ وہیں سے اٹھے گا, اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو, تمام حالات میں تجھے وہاں خوش رہنا ہے. اپنے شوہر کو تجھے راضی کرنا ہے, اپنے شوہر کو تجھے منانا ہے. اس کی خوشی میں تیری خوشی, اس کی غمی میں تیری غمی. اگر وہ خوش ہیں اللہ خوش ہوگا, اگر وہ ناراض ہیں اللہ ناراض ہوگا. ایک طرف اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی ہمارے اندر ہماری بیٹیوں میں آنی چاہیے, دوسری طرف دینداری ہو ہمارے اندر, تقوی ہو. عمومی طور پر عورتوں کا مزاج نمازوں کے چھوڑنے کا ہوتا ہے, ذرا ذرا سے بہانے سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے. شکوہ شکایت کا مادہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے, ذرا سی بیمار ہو گئی شکایت کرتی پھرتی ہے, ذرا سا بخار آ گیا شکایت کرتی پھرتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ذات ہیں, اللہ کی ولیہ ہے. 25 سال کے ایک نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا, سر پر پتی بندھی ہوئی تھی. رابعہ نے اس کو بلایا, بیٹے ادھر آؤ, یہ پتی کیوں باندھی؟ فرمایا درد سر بہت ہے, 3 دن سے بہت سر درد کر رہا ہے, اس لیے میں نے پتی باندھ رکھی ہے. رابعہ نے پوچھا کتنی عمر ہوئی؟
कहा 25 साल की। कहा इससे पहले भी दर्द सर कभी ऐसा हुआ था? कहा इससे पहले कभी नहीं हुआ। राबिया ने एक आह खींची और फरमाया जिस रब ने तुझे 25 साल तक दर्द सर नहीं दिया, उसने 3 दिन अगर दर्द सर दिया तो तू सर पर पट्टी बांधकर लोगों के सामने अल्लाह की शिकायतें कर रहा है। लोगों को यह बता रहा है कि मेरे रब ने दर्द सर दे दिया मुझे। तू क्यों अपने रब को भूल गया? तू क्यों अपने रब को भूल गया? इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह बड़े दर्जे के वलीउल्लाह हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह ने मेरे कल्ब पर इल्हाम किया, इल्का किया और यूं फरमाया इब्राहिम मैं जरा सी मुसीबत देता हूं, बीमारी की या हालात की, तो मेरा बंदा शिकायत करता फिरता है, मेरी बंदी शिकायत करती फिरती है, मेरा बेटा बीमार है, फला है, मैं बीमार हूं। फरमाया मेरी शिकायत करते फिरते हैं और ए इब्राहिम तुम्हारे गुनाहों के ढेर मेरे पास आए हुए हैं। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की तुम्हारी, मैंने तो कभी वरिष्ठों के सामने तुम्हारी बुक्स नहीं खोली कि इसके कितने गुनाह मेरे पास आए हुए हैं। मेरी माए सब्र के रास्ते से भी अल्लाह को पा सकती हो, शुक्र के रास्ते से भी अल्लाह को पा सकती हो। नहीं है सब्र कर लो, अल्लाह मिलेगा। अल्लाह ने दिया है, शुक्र के साथ इस्तेमाल करो, अल्लाह मिलेगा। सब्र के रास्ते से भी अल्लाह मिलता है, शुक्र के रास्ते से भी अल्लाह मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के मकान पर एक मर्तबा चले गए। दरवाजा खिटखिटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तेरा बाप है, तेरे अब्बा है। फरमाया अब्बा जी अकेले हो या साथ में कोई है? फरमाया इमरान इब्न हुसैन है। फरमाया थोड़ी देर सब्र कर लो, थोड़ी देर सब्र कर लो, मैं दरवाजा खोलती हूं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो अब्बा ने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी क्या वजह थी, क्यों तूने दरवाजा जल्दी नहीं खोला और तेरे चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? फरमाया अब्बा मैं क्या बताऊं, मेरे पास पर्दे का एक ही कपड़ा था, वो मैंने धोकर डाला था। मेरी मां शुक्र करे, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है आपको, रोजाना का जोरा बदल रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा हुआरी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। मेरे नबी ने हमको दुआ सिखाई कि जब तुम कपड़ा पहनो तो ये दुआ करो, ए अल्लाह तेरा फजल हुआ, मैं नंगे बदन था, तूने मुझको कपड़ा पहना कर खूबसूरत बना दिया। हमने कभी शुक्र अदा किया अल्लाह का? अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी कह रही है अब्बा जी मैं क्या बताऊं, एक ही पर्दे का कपड़ा था, वो मैंने धोकर के डाला था। आप अकेले होते तब तो पर्दे की जरूरत थी नहीं, लेकिन इमरान साथ में थे, इसलिए मैंने वो गीला कपड़ा, अब्बा जी देखिए ना ये गीला कपड़ा है, उसको मैं बाहर से लाई और जल्दी जल्दी चेहरे पर मैंने पर्दा कर लिया। फरमाया बेटी तेरे चेहरे पर कमजोरी भी बहुत दिखाई देती है। फरमाया क्या बताऊं, 2 दिन से मैंने खाया नहीं है, 2 दिन से मैंने खाया नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है। अली कल भी गए थे किसी यहूदी के वहां काम तलाश करने, नहीं मिला, आज भी गए हुए हैं, अल्लाह करे कि कुछ मिल जाए। तो हसनैन भी मेरे भूखे हैं दोनों, मैं भी भूखी हूं। अल्लाह के हबीब की आंखों से आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया बेटी अगर तूने 2 दिन से नहीं खाया तो तेरा बाप भी 3 दिन से भूखा है। मेरी माए हमें क्या हो गया कि हम अपने रब को भूल गए, हमें क्या हो गया हम अपने रब को भूल गए, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, जो वक्त पर खाना खिला रहा है, जो वक्त पर अच्छे से अच्छी नेमत खिला रहा है, जो वक्त पर कपड़े पहना रहा है, जिसने हमें औलाद दी फूल जैसी, उस पर भी हमने कभी अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। उसने वक्त पर बेहतरीन किस्म का खाना खिलाया, कभी हमने उसका शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि खाने के बाद की दुआएं भी हमें तो याद नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफाना व अरवाना, अल्लाह के नबी ने कैसी बेहतरीन दुआ पढ़ी, ए अल्लाह तूने मेरा पेट भरा गैर मुकफ़्फ़इन वला मुवद्दइन अनहु या रब्बना। अल्लाह के नबी दुआ पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह इस खाने को आखिरी खाना न बनाना, मैं तो तेरा शाम को भी मोहताज बन जाऊंगा।
कैसे अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। बिस्तर पर जाते हैं, नींद कौन दे रहा है हमको? वही अल्लाह दे रहा है। वो न चाहे तो ऐसी कमरे में भी नींद नहीं आ सकती, नींद की गोलियों के बावजूद नींद नहीं आ सकती, और वो नींद देने पर आए तो फतेह पुराने बिस्तर पर भी नींद आ जाती है, वो ईद पर भी नींद दे दिया करता है। मेरी माएं, रात में सो, अल्लाह को याद करके सो, उसकी दुआएं पढ़ के सो। ए अल्लाह, मैं तेरे नाम पर सोती हूं। इन्नी वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजअतु ज़हरी इलैक ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता। सूरह नास पढ़ के सोवो, सूरह को फलक पढ़ करके सोवो, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ करके सोवो, दुआएं पढ़ करके सोवो। अल्लाह का नबी कह रहा है अगर, और सूरह वाक़िया पढ़ करके सोवो, सूरह मुल्क पढ़ करके सोवो। अगर तुमने इन चीजों को पढ़ लिया, रात में मौत आ गई, अल्लाह खातिमा बिल खैर में हश्र फरमाएगा। हमें चाहिए कि अगर गरीबी है तो सब्र के रास्ते से भी अल्लाह मिल सकता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो दुआ कर देते तो कपड़े के थान उतर सकते थे, उसकी बेटी के लिए उतर सकते थे कि नहीं? उसकी बेटी के लिए कपड़े के थान आ जाते। अगर वो दुआ कर देते तो उसके लिए खुंचे के खुंचे उतर सकते थे। लेकिन उस नबी ने इसलिए नहीं मांगा अल्लाह से कि मैं मांगूंगा मेरी औलाद को तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो गरीब होंगे उनको तसल्ली कौन देगा? अपनी गरीब उम्मत के लिए हुजूर ने बर्दाश्त फरमाया। अपनी उम्मत के गरीबों के लिए, अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, हत्ता कि अपनी बेटी को भी इन हालत में रखा कि बेटी खाना मिल जाए शुक्र कर लेना, न मिले सब्र कर लेना। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह पेट पर पत्थर देखिए ना मैंने बंधा हुआ है। मैं अक्सर इस वाकये को सुनाकर यूं कहता हूं कि अवाम तो अवाम, आज तक खवास किसी मौलवी ने भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा होगा। मेरे नबी के सामने सहाबी ने बताया मेरा पत्थर है। अल्लाह के नबी ने अपना पेट खोलकर बताया प्यारे तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पर दो पत्थर है। हम क्या उम्मती बने अपने नबी के? हमें सब्र भी नहीं आया, हमें शुक्र भी नहीं आया, हमने अपने रब का सब्र भी नहीं किया, हमने अपने रब का शुक्र भी अदा न किया। नेमत मिले तो शुक्र अदा करो अल्लाह का, और इतराओ नहीं, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, शुक्र के साथ, तवाज़ु के साथ अल्लाह की नेमत को खुद भी पहनो, गरीबों को पहनाओ, खुद भी खाओ, गरीबों को खिलाओ। और अगर नहीं मिल रहा है और गरीबी है, सब्र कर लिया करो। अल्लाह सब्र के जरिए से भी जन्नत अता फरमाएंगे, शुक्र के जरिए से भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। तो हमें चाहिए अपने शौहर की फरमाबरदारी हो, इताअत हो, उसकी रजा में अपनी रजा, उसकी खुशी में अपनी खुशी, उसकी नाराजगी में अपनी नाराजगी। अपनी औलाद की तरबियत करो। सबसे पहला मदरसा मेरी मां तेरी गोद है, सबसे पहला मदरसा तेरी गोद है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसने बनाया? उसकी मां ही ने तो बनाया था। अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल का बच्चा सजदे में जा रहा है तो मां चुपके से सामने हलवा रख देती है, और जब सलाम फेरते हैं अब्दुल कादिर जिलानी तो हलवा ले लेते हैं। मां कहती है बेटे देखो तुमने नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने हलवा दिया। कैसे मां तरबियत कर रही है। यहां तक के एक दिन मां हलवा रखना भूल गई। अल्लाह का करना कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम फेरा, और सलाम फेर करके हाथ जो डाला आज भी हलवा मौजूद था। मां ने सोचा मैंने तो नहीं रखा था, अल्लाह ही ने पहुंचा दिया। मां का बड़ा रोल होता है औलाद के बनाने में। मां का जितने बुजुर्गाने दीन बने हैं उन सब बुजुर्गों के बनाने में मां का रोल रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी को किसने बनाया? मां ही ने तो बनाया। निजामुद्दीन औलिया को किसने बनाया? मां ही ने तो बनाया। कासिम नानोतवी के पीछे मां की खिदमत है, रशीद अहमद गंगोही के पीछे मां की खिदमत है, हुसैन अहमद मदनी के पीछे मां की खिदमत है। मेरी माएं, मैं एक वाकया ऐसा बताऊं कि मैं खुद वहां जाकर के आया हूं। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हैं, 4 साल के, या एक कौल के मुताबिक 6 साल के हैं। अब्बा जी तो तब इंतकाल कर चुके थे जब अल्लाह के नबी अभी मां की पेट में थे। मां के पेट ही में अल्लाह के नबी हैं और यतीम हो चुके। देखो, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं, और जिसकी मां मर जाए उसे लतीम कहते हैं। बाप मरे उसको यतीम, उस बच्चे को, और जिसकी मां मर जाए उसे लतीम कहते हैं, उसे यतीम नहीं कहते। लतीम का माना होता है तमाचा मारना। जिसकी मां मरती है ना, उसको हर एक तमाचा मारता है, हत्ता के बाप भी दूसरी बीवी की बातों में आकर अपनी औलाद को तमाचे मारता है, इसलिए उसको लतीम कहा गया। अल्लाह के हबीब अभी तो पेट में हैं और यतीम हो चुके, और दुनिया में आए और 4 या 6 साल की उम्र थी। अपनी मां के साथ मदीने शरीफ गए थे, साथ में एक बांदी उम्मे अयमन है, 3 आदमी, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे अयमन और बांदी और आपकी वालिदा आमिना, तीनों वापस आ रहे थे मदीने शरीफ से। मकाम अबवा पर पहुंचे और यह नाचीज खुद मकाम अब्वा पर आकर आया है। पिछली तारीख में मैं भी खो गया। मैंने जब वो तारीख इब्ने हिशाम की पढ़ी, इब्ने हिशाम ने पूरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां के इंतकाल का नकल किया है। फरमाया वहां जुल्हुलैफा पर पहुंचे। उस जमाने में ऊंटनियों से सफर होता था। जुल्हुलैफा से वद्दान आए, वद्दान से उस्फान आए, उस्फान से अतीक आए, और अतीक से मकाम अबवा पर आए। शाम हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, आफताब ढलने के करीब था, और आमिना का सांस फूलने लगा, बीमार हो गई। उम्मे अयमन से कहा आज रात यहीं आराम कर लेते हैं, कल सुबह तबीयत ठीक होगी तो हम चलेंगे। लेकिन रात में तबीयत खराब होती चली गई, खराब होती चली गई। अल्लाह के हबीब 4 या 6 साल का बच्चा है, अपनी मां के सीने पर अपना सर रख करके सोया हुआ है। मां बेहोश हो जाती है, होश में आती है तो अपने लाल के सर पर हाथ फेरती है, और अल्लाह के नबी बार बार बोलते या उम्मी, मेरी मां, ओ मेरी मां, ओ मेरी मां। सुबह हो गई, रोते रोते सुबह हो गई, आफताब तुलू हो गया। अब मां का पसीना बहने लगा। लगता यह है कि अटैक आया होगा, इसलिए कि निशानियां जो इब्ने हिशाम ने बयान की है कि पसीना खूब आया, हाथ एक तरफ का रह गया, यह लगता है कि अटैक आया होगा। बहरहाल अल्लाह के हबीब अपनी मां के सीने पर अपना सर रख करके सोए हैं। आखिरी मर्तबा में फरमाया या उम्मी, मेरी मां। हजरत आमिना ने अपने लाल के सर पर हाथ फेरा और यूं फरमाया या बुनैया इन्न लिल हयात मौतुन, बेटे सुन लो, हर जिंदा को मरना है, और मैं तुझे अब हवाले करके जा रही हूं। ये कहकर हमेशा के लिए मां रुखसत हो गई। सर से हाथ नीचे गिर गया, सर से हाथ नीचे गिर गया। बज़बाने हाल ये कहकर चली गई कि मैं तो जा रही हूं, लेकिन तुम्हें वो आफताब देकर जा रही हूं जो सारी दुनिया के दिलों को रोशन करेगा। कब्र किसने खोदी तारीख में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मकाम अव्वा पर दफन किया गया। इब्ने हिशाम ने लिखा है कि जब तदफीन हो गई मां की, तो कब्र पर अल्लाह के हबीब यूं सर रखकर सो गए, और जो जुमला था इब्ने हिशाम ने उस जुमले को नकल किया है। फरमाया मां, तू जानती है मेरा तो कोई नहीं है, मेरा बाप भी नहीं, वो तो पहले जा चुका, मेरी कोई बहन भी नहीं, मेरा कोई भाई भी नहीं। मेरी मां, तुझे मालूम है तू अकेली थी, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी चली गई, ये यतीम भी बना, ये लतीम भी बना, लेकिन उसकी पाकीज़ा जिंदगी देखिए। उस पाकीज़ा जिंदगी को मेरी माएं अपनाओ। वो नबी जो जिंदगी तुम्हें देकर गया है, उस जिंदगी को अपनाओ, अल्लाह के बनो, अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी, अल्लाह के बन जाओ, उससे ताल्लुक जोड़ो, नमाजों की पाबंदी करो, उसके सामने रो, मन्नत समाजत करो। खुदा की कसम, उसी ने अब्दुल कादिर जिलानी को वली बनाया, वो हमारी औलाद को भी बनाएगा। उसने निजामुद्दीन औलिया को बनाया,
وہ ہماری اولاد کو بھی بنائے گا۔ میری مائیں اللہ کے سامنے رونے والی بن جاؤ، اس سے مانگنے والی بن جاؤ، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے عقیدے کو پختہ کرو۔ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا، بیماری دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، دولت دینے والا، غریبی دینے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ میری مائیں اس اللہ سے اپنے آپ کو جوڑو۔ قرآن میں ایک ایمانی واقعہ ایک عورت کا ملتا ہے، دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور فرعون کو پتا چلا، پہلے بہلایا پھسلایا سمجھایا اور یہ کہا چھوڑ دے موسیٰ کو، میں ہوں تیرا رب۔ یہ شاندار مکان چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ یہ بنگلہ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ یہ عیش و عشرت کی نعمتیں چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ چھوڑ دے موسیٰ کو، میں ہوں تیرا رب۔ لیکن آسیہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اچھی بات ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں مان رہی ہے، تیل گرم کرو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 3 دن تک 24 گھنٹے تیل گرم ہوتا رہا۔ ڈھیر لکڑیاں رکھ دی، ڈھیر لکڑیاں، خوب تیل گرم ہوا۔ 3 دن تک اس عورت کو لایا گیا جو خادمہ تھی، اور اس کے ہاتھ میں 2 بچے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، 2 بچے تھے۔ پہلے 5 سال کا بچہ ہاتھوں سے چھین لیا اور اس تیل میں ڈال دیا۔ انداز تو لگائے، ماں کے سامنے بچہ جل رہا ہوگا، کیا حال ہوتا ہوگا، ماں کے ایمان کا کیا کہنا۔ پھر چھوٹا سا 1 سال کا بچہ، اس کو بھی اٹھایا، تیل میں ڈال دیا، آنن فانن ختم۔ وہ تو 3 دن سے گرم ہونے والا 3 مچھلی کی طرح تڑپ کر ختم ہو گئے۔ اب عورت سے کہا خادمہ سے، تیرا بھی یہی حال ہوگا، چھوڑ دے موسیٰ کو۔ پاؤں تھوڑے سے دگمگانے لگے تیل کو دیکھ کر، اندر سے مرے ہوئے بچے بولے۔ حدیث شریف میں ہے، آواز آئی، میری ماں آگے پیچھے نہ ہو، جس کو تو آگ دیکھ رہی ہے وہی جنت ہے، یہی جنت ہے، یہ ایمان ہے۔ میری ماں ایمان تقریر کرنا، بول لینا، واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن حالات پر پاؤں کو جمانا بڑا مشکل ہے۔ اس عورت کو اٹھا کے ڈال دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون نے حکم دیا پھانسی دے دو اس کو۔ سب سے پہلے دنیا میں پھانسی فرعون نے جاری کی، اس سے پہلے پھانسی نہیں تھی، لیکن فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک۔ کیسی پھانسی وہ دیتا تھا؟ ایک لکڑا یوں آرا رکھتا اور ایک لکڑا سیدھا رکھتا، جیسے سلیب کی شکل ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر زندہ انسان کو سلا کر پورے بدن پر کھیلے مار دیتا۔ اسی لیے قرآن نے فرعون کو ذل اوتاد کہا، اوتاد کا معنی کھیلے مارنے والا فرعون۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، اللہ کے لاکھوں سلام ہو اس عورت پر، لکڑے پر سلا دیا زندہ اور پورے بدن میں کھیلے مار دی۔ ناز و نخرے میں پلنے والی عورت بادشاہ کی بیوی ہے، ارے وہ فرش مخمل تو میری مائیں آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی نہیں ہوگا۔ جس نعمتوں میں وہ پلی تھی، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، ساری دنیا فرعون کو سجدہ کرتی تھی۔ اس کا بنگلہ کیسا ہوگا، اس کا مکان کیسا ہوگا، اس کا فرش مخمل، اس کا بستر کیسا ہوگا، لیکن جب اللہ کی محبت آ چکی تھی نا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ سو گئی اس کے اوپر، کھیلے مار دیے، اور پھر کیا کیا؟ یوں دھوپ میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے آگ جلائی، خون بہ رہا ہے، تپش میں گرم ہو رہی ہے۔ آخری جو جملہ آسیہ علیہ السلام نے کہا ہے، قیامت تک قرآن اس جملے کو بولتا رہے گا۔ کیوں بول رہا ہے؟ قرآن کی پڑھنے والی ہو، تم کو کہہ رہا ہے اللہ، قرآن کی پڑھنے والی ہو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے وہ جملہ۔ کیا کہا آسیہ نے علیہ السلام نے مرتے مرتے؟ اے اللہ تو مجھے نجات دے من فرعون وعملہ، نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے اور اس کے کام کرنے والے پولیسوں سے نجات دے۔ نجنی من فرعون وعملہ،
اور آگے عجیب لفظ بول رہی ہے، ایسی دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی. کیا آیت ہے وَنَجِّنِي مِنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تو ظالموں سے نجات دے. اور آگے ایک جملہ جو فرعون نے کہا، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کہا وَجْعَلْ بَيْتِي عِنْدَ أَهْلِكَ، مجھے آیت اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اس نے آگے یوں کہا اے اللہ رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اور مجھے تو جنت میں تیرے قریب جگہ عطا فرما. ایک تو جنت مانگی اور ایک یہ کہا کہ اے رب تیرے قریب تو مجھے جگہ عطا فرما. ایسی دعا حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمائی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو یوں فرمایا خدیجہ تم دنیا سے جا رہی ہو، آسیہ کو سلام کہنا، اس لیے کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا. قرآن اس کے ایمان کو بیان کر رہا ہے. میری مائیں، ہمارا ایمان بھی ایسا ہو، ہم اپنے عقائد میں پختہ ہو، ہم اپنی عبادتوں میں پختہ ہو، ہم نماز پڑھنے والی ہو، ہم صدقہ کرنے والی ہو، ہم معاف کرنے والی ہو، ہم درگزر کرنے والی ہو، ہم محبت سے ملنے والی ہو، ہم اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، ہم اولاد کی تربیت کرنے والی ہو، اور ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، ہمارے گھریلو نظام اور معاشرتی زندگی بھی ہماری صحیح ہو، اور ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو. قرآن کریم تمہاری بھی تعریف کر رہا ہے، صرف مرد کی تعریف نہیں کرتا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورتیں، قناعت کرنے والے مرد قناعت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں، اپنے بدن کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان مردوں کے لیے بھی جنت تیار کر رکھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی تیار کر رکھی. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب بہتر عورت کون سی ہے، اچھی عورت کون سی؟ اگر آج پوچھا جائے اچھی عورت کون سی ہے تو فوراً جواب ملے گا خوبصورت ہو، دولت ہو. اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ بہترین عورت، اچھی عورت کون سی؟ فرمایا جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی اپنی مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کرے، اپنی مسکراہٹوں سے اپنے دل کا غم ظاہر نہ ہونے دے. ابھی وہ بیچارہ تھک کر کے آیا ہے اپنے کام سے، ہم کیا ابھی سے اس کے سامنے اپنا غم ظاہر کریں؟ فرمایا جب شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کریں، اور شوہر جب گھر سے کسی کام کے لیے جائیں تو عورت کو چاہیے کہ اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے حوالے نہ کرے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. شوہر کا مال اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے. حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھکاری فقیر مانگنے والا آ جائے تو عرف میں جتنا دینے کا رواج ہے 5 روپے 10 روپے 25 روپے 100 روپے جو عام طور پر لوگ دیتے رہتے ہیں، اتنا تو شوہر کے مال سے دے سکتی ہے، لیکن اگر زیادہ دینا ہو تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی. یہ اطاعت بتائی گئی عورتوں کو. اللہ جل شانہ ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح طور پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا تو ساری استعمال کی چیز ہے، اس میں عورت بھی ہے، لیکن سب سے بہتر عورت وخیر متاع الدنیا، بہترین دنیا کا سامان استعمال کرنے میں وہ ہیں کہ جو نیک بیوی ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی ملی اس کا مکان جنت بن گیا، اور جس کو ایسی بیوی بدچلن لمبی زبان والی شوہر کو ستانے والی مل گئی، سب کچھ دولت کے ہوتے ہوئے اس کا مکان جہنم بن گیا. تو آپ اپنے گھر کو جنت بنائیں، جہنم نہ بنائیں. شوہر ہے، قصور ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں جس کی بنیاد پر شوہر کا دل جو ہے ناراض ہو جائے. اپنے گھر کو جنت بنانے والی بنے. اور اگر آپ نے غلط زبان اپنے شوہر کے لیے استعمال کی تو ہماری اولاد ہم کو دیکھ رہی ہے، ہماری اولاد بھی اپنے شوہروں کے ساتھ وہی زبان استعمال کرے گی. ماں باپ کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اگر اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو ہم
اپنی زندگی کو بہت اچھے طریق پر گزارنے والے بنے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ سفر سے آئے، رات میں بچہ بیمار تھا ان کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا بیوی سے کہ بچہ کیسا ہے؟ فرمایا اطمینان ہے۔ اطمینان ہے، اطمینان کے دو معنی، ایک مطلب یہ ہے کہ اچھا ہو گیا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ انتقال ہو گیا، اس لیے کہ جب مر گیا تو اطمینان ہی ہو گیا، بتایا نہیں۔ فرمایا اطمینان ہے، کھانا کھلایا، سب کچھ ہوا، اپنے شوہر سفر سے آئے تھے، ان کی ساری تیاری کی، حتیٰ کہ بیوی نے ملاقات کے لیے بھی بلایا، ملاقات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے صبح اٹھ کر غسل کر لیا، اب غسل کے بعد جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، تو بیوی کہہ رہی ہے ہائے ہائے کیسی بیوی تھی۔ کہا 5 منٹ ٹھہر جائیے، میرے ایک بات سنیے، دیکھیے وہ جو آپ نے رات میں بچے سے متعلق پوچھا تھا نا، تو بچے کا انتقال آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے رات ہی میں ہو چکا تھا، میں نے دوسرے کمرے میں اس کو سلایا ہے، غسل وسل دے کر کفن پہنا کر سلا دیا ہے، لیکن میں نے رات میں اس لیے ظاہر نہیں کیا، آپ سفر سے آئے تھے، میں کہاں تکلیف آپ کو پہنچاؤں، آپ کی پوری رات خراب ہو جاتی، اس لیے میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے بتا دیجئے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کے مرنے کا جتنا غم نہیں تھا، اپنی بیوی کے صبر والے کلمات پر اتنی زیادہ خوشی تھی۔ ایسی بیوی اللہ سب کو نصیب کرے، ایسی بیویوں کو اخلاق نصیب کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئے، اللہ کے حبیب سے پورا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ ایسا 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 ہوا، تو حضرت بھی عجیب تعجب میں پڑھ کر پوچھ رہے ہیں تم نے رات میں بیوی سے ملاقات بھی کی اس حالت میں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، اس نے مجھے بلایا، ظاہر تک نہیں ہونے دیا مجھ پر کہ اتنا بڑا غم اس کے اوپر ہے، بیٹا مر چکا ہے، ظاہر تک نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تمہیں اور لڑکا عطا فرمائے۔ نبی کی دعا لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں جو ملاقات ہوئی تھی اسی سے ایک اور لڑکا عطا فرمایا، اور اس لڑکے سے 8 لڑکے پیدا ہوئے، یعنی 8 پوتے، اور اللہ نے اس بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنایا اور 8 پوتوں کو بھی حافظ قرآن بنایا۔ یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عورت کو چاہیے کہ ذرا اپنے شوہر کے دل کی بھی رعایت کر لیں، اس کو غم نہ پہنچائے، ٹھیس نہ پہنچائے۔ وہ مصائب میں جھمیلوں میں سے آتا ہے، وہ پریشانیوں میں سے آتا ہے، وہ دکان کی تکلیفوں کو جھیل کر آتا ہے، وہ نہ معلوم کتنی فکروں کو لے کر گھر میں آتا ہے، پھر ہم مزید ٹینشن دیں گے تو اس بیچارے کی تو نیند حرام ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ گھر کو جنت بنائے، جہنم بنانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ تیری بندیاں بہت کمزور ہے، اے اللہ ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، گھریلو کام کی ذمہ داری، اسی کے ساتھ تیرے اعمال کی بھی ذمہ داری۔ اے اللہ اعمال میں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے، کمزور ہیں اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے مکان کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ جہنم بننے سے حفاظت فرما لے۔ ہر بیوی کو اللہ اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہر شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے چمن کو محبت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اجڑنے سے حفاظت فرما لے، بگڑنے سے حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں پر چلنے سے ہماری بھی ہماری اولادوں کی بھی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہے سب کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ان بچیوں کے نکاح کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان بچیوں کے نکاح کا انتظام فرما دے، ان کو صحیح
जोरू नसीब फरमा दे। अल्लाह उनको सही जोरू नसीब फरमा दे। अल्लाह जिन बच्चों का निकाह नहीं हो रहा है उनके भी निकाह का इंतजाम फरमा दे, उनको सही बीवी नसीब फरमा दे। अल्लाह सबके घरों में बरकत अता फरमा, सबके मकानों में बरकत अता फरमा। अल्लाह जिस मकान में इज्तिमा हो रहा है बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा। अल्लाह सबके मकानों को आबाद फरमा, अल्लाह सबके कारोबार को आबाद फरमा। परेशान कुन हालात से सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन मोहलिक बीमारियों से हमारी भी हिफाजत फरमा। कैंसर से हिफाजत फरमा, एड्स से हिफाजत फरमा, ब्रेन हेमरेज से हिफाजत फरमा, फालेज और लकवे से हिफाजत फरमा। मोहताज बनने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा। बिस्तर में पेशाब हो जाए उठाने वाला कोई न हो, अल्लाह ऐसी बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह चलते फिरते अल्लाह हमारी जिंदगी को कायम फरमा। अल्लाह चलते फिरते ही दुनिया से उठा लेना। अल्लाह हम सबको अपने अपने वक्त पर खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। कलमे वाली मौत अता फरमा, कुरान पर मौत नसीब फरमा, तिलावत पर मौत नसीब फरमा, पढ़ते पढ़ाते मौत नसीब फरमा, तेरी रजा पर मौत अता फरमा। अल्लाह कब्र की जिंदगी आसान फरमा। वो दुनिया में तो लोग साथ भी होते हैं, वहां कोई नहीं होगा रब्बे करीम। अल्लाह कब्र की जिंदगी आसान फरमा देना, वहां के सवाल आसान फरमा देना। मौलाए करीम जब तू उठाए तो आपसे इल्तिजा है, हमारी जिंदगी का फिल्म न चलाना, हमारा पर्दा न उठाना। अगर तूने पर्दा उठा दिया तो हमारी औलाद कहेगी ओ गंदे बाप तू कितना नालायक था। अल्लाह तू हमें रुसवा न करना, हमें जलील न करना। हमारे कंधों पर हाथ रखकर हमें माफ कर देना, हमारे कंधों पर हाथ रखकर हमें माफ कर देना। अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, हिसाब के लायक नहीं हैं, बिला हिसाब के जन्नत में भेज देना। अल्लाह अगर हमारे मकान के सामने कोई कचरा डालता है हमें बड़ा गुस्सा आता है। अल्लाह हमारे दिल भी तो तेरे मकान है, उस पर हमने गुनाहों के कितना कचरा डाल रखा है, तुझे कितना गुस्सा आता होगा। लेकिन तू हलीम है, पकड़ नहीं करता, तू बुर्दबार है, तौबा की तौफीक देता है। अल्लाह हमें अपने दिलों को साफ करने की तौफीक अता फरमा। सबको नमाजी बना, सबको दीनदार बना, सबको मुत्तकी बना, परहेजगार बना। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजलो करम से इस मजलिस के मुखलिसीन की आमीनों के साथ कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।